अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? और सब ठीक है? आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का उर्दू का कशा दोम, जिसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसके मौजू है मिट्टी का तेल। उसके बारे में हम लोग आज बयान करेंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए उससे पहले आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का कुछ रिवाइज करा देते हैं 1 मिनट के अंदर में। जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहला चैप्टर आपको कौन है? नज़ीर अहमद की कहानी है। नज़ीर अहमद कहानी के राइटर का नाम क्या है? मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग है। मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के कौन थे? तो नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। उस्ताद कौन थे? तो डिप्टी नज़ीर अहमद थे। मिर्ज़ा फरहदुल्लाह के साथ नज़ीर अहमद के पास कौन पढ़ाई करने जाते थे? तो नज़ीर अहमद के पास मियाँ दानी जाते थे पढ़ाई करने के लिए। मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग किताब में किस टाइप की गलती करते थे? तो एराब की गलती करते थे। एराब किसको कहते हैं? तो जबर जेर पेश को कहते हैं। दूसरी बात, मियाँ दानी किताब पढ़ने के समय किस चीज की गलती करते थे? तो वो नज्म को नस्र कर देते थे। ये क्लियर हो गया। आपको इससे पूछा जाएगा तो मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग की पैदाइश, मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग की वफात और मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग किसके पास तालीम हासिल करने जाते थे और उनके उस्ताद का नाम था। ये रिवाइज हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ। सेकेंड चैप्टर मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल के राइटर कौन है? मिट्टी के तेल के राइटर का नाम है, मुसन्निफ का नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आपका जो मजमून है मिट्टी का तेल, उस मिट्टी के तेल में ख्वाजा हसन निज़ामी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये क्रैश कोर्स है, इसमें जो VVI क्वेश्चन है उसी चीज को बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में अच्छी तालीम, अच्छा नॉलेज हासिल हो सके। किताब में बहुत सारा तफसील के साथ बताया गया है, लेकिन अगर तफसील के साथ हम बयान करेंगे तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा। मेन VVI क्वेश्चन और VVI जो इस आपको एग्जाम से रिलेटेड पूछेगा वही चीज़ के बारे में बताएंगे। मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल के राइटर का नाम कौन? मिट्टी के तेल ख्वाजा हसन निज़ामी लिखे हैं। उस मिट्टी के तेल का मजमून में ख्वाजा हसन निज़ामी बयान करते हैं, बोलते हैं कि लोग सबसे कमतर मिट्टी के तेल को समझते हैं, हालांकि मिट्टी का तेल इतना अफजल है कि वो मिट्टी का तेल से ही लोग दुनिया को आबाद करते हैं, दुनिया रोशन होती है चिराग के तौर पे। उसी मिट्टी के तेल से लोग पढ़ाई करते हैं, उसी मिट्टी के तेल से लोग अपने घरों को उजाला करते हैं, फिर भी लोग इसको कमतर समझते हैं। चंबेली का तेल जो खुशबू आती है उससे लोग अगर कंपैरिजन करें तो लोग उसको ज़्यादा कंपैरिजन मतलब उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, मिट्टी के तेल को कम महत्व देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कीमती होनी चाहिए तो मिट्टी का तेल होनी चाहिए। मिट्टी का तेल है जो आपको लोग उससे इबादत भी करते हैं, उससे पढ़ाई भी करते हैं, चौक चौराहा पर रोशनी भी होती है। उसी रोशनी के सबब जो है ना चोरों को पुलिस पकड़ता है, उसी रोशनी के सबब लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मिट्टी का तेल की इतनी ज़्यादा खासियत ख्वाजा हसन निज़ामी बयान किए हैं और ये भी बयान किए हैं कि मिट्टी का तेल इतना दरअसल इसलिए है कि मिट्टी का तेल मिट्टी के अंदर मतलब खाक के नीचे इतनी ज़्यादा अशिया पाई जाती है कि लोग उसको बेशुमार चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सोना चांदी वगैरह पहाड़ वगैरह से ही निकाला जाता है। हीरे जवाहरात कहाँ से निकाले जाते हैं? तो पहाड़ ही से निकाले जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है? तो मिट्टी ही होता है, लेकिन फिर भी लोग मिट्टी को सबसे कमतर समझते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी बताते हैं कि अमेरिका का एक रॉक फेलर नाम का ताजिर था जो मिट्टी के तेल के सबब ही जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा मालदार हो गया, मिट्टी के तेल का सबब। और ख्वाजा हसन निज़ामी के कहने के मुताबिक कि लोग और तेलों को जो जिस तरीके से अफजलियत देते हैं, बेहतर है कि मिट्टी के तेल को भी अफजलियत दें। ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में जानते हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी कौन थे। ख्वाजा हसन निज़ामी का जो नाम है वो नाम किसने दिया, ये भी पूछ देता है आपको। ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम किसने दिया? असल उनके वालिदैन दूसरे नाम से जानते थे, उनके मामू उनको दूसरे नाम से पुकारते थे, लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी को अल्लामा इकबाल ने इनका ये नाम दिया। इनके वालिदैन किस नाम से पुकारते थे? तो इनके वालिदैन जो है इनको कासिम अली के नाम से पुकारते थे, मामू इनको अली हसन के नाम से पुकारते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल जब इनको ख्वाजा हसन निज़ामी से पुकारे तो यही नाम इनकी शोहरत के लिए
پھیلا اور اسی نام سے لوگ انہیں جاننے لگے۔ آئیے ان کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی، یہ کون خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی شادی کب ہوئی اور ان کا حلقہ کیا تھا اور یہ کس چیز سے زیادہ مشہور ہوئے۔ سب سے پہلے دیکھیے آپ کا کتاب کا نام کیا ہے، تو کہکشاں حصہ دوم ہے، کلاس 12 کا، چیپٹر کون ہے، تو سیکنڈ چیپٹر ہے۔ آپ کا آج کا چیپٹر کون سا ہے، آج کا چیپٹر ہے مٹی کا تیل۔ یہ مٹی کا تیل کیا ہے، کہ افسانہ ہے کہ داستان ہے کہ مضمون ہے کہ خاکہ ہے، یہ دیکھیے یہ مضمون ہے۔ خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی کا تعلق کس چیز سے ہے، تو خواجہ حسن نظامی ایک بزرگان دین جو تھے ان کے اولاد میں سے آتے ہیں۔ بزرگان دین کا نام کیا ہے، تو یہ سید بدر الدین اسحاق کی اولاد میں سے آتے تھے۔ سید بدر الدین اسحاق کون تھے، تو سید بدر الدین اسحاق بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اول اور ان کے داماد بھی تھے۔ تو گویا کہ اگر ان کی نسبت ان سے ملائیں تو یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے بھی خاندان میں سے آ گئے۔ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام کیا تھا، خواجہ حسن نظامی کا اصل نام ان کے والدین ابو امی ان کو قاسم علی کے نام سے جانتے تھے اور ان کے ماموں ان کو علی حسن کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کے والدین ان کو قاسم علی سے پکارتے تھے، ان کے ماموں علی حسن کے نام سے پکارتے تھے، اور ان کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا جو ان کی پرورش کی ہے، ان کے بڑے بھائی کا نام تھا حسن علی۔ آئی خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش 1778 عیسوی دہلی میں ہوئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے بازو میں ایک جگہ ایک محلہ کا نام ہے، وہیں وہ پیدا ہوا۔ وفات کب ہوئی ان کی، تو وفات 31 جولائی 1955 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کو تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ایک ساتھ اس لیے دے دیے ہیں تاکہ آپ لوگ کو یاد رہے، لیکن در حقیقت اگر آپ کو بتائی جائے تو پیدائش لاسٹ میں دیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ کو یاد کرنے کے لیے ہم پیدائش یہاں اور وفات یہاں دے دیے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی شادی کب ہوئی، خواجہ حسن نظامی کی شادی پہلی شادی جو ہوئی تھی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ کس سے ہوئی، تو پہلی شادی ان کی ایک چچا کی لڑکی تھی ان سے ہوئی۔ ان کا نام کیا تھا، تو سیدہ حبیب بانو تھا۔ ان کے انتقال کے بعد جب ان کی پہلی بیوی وصال کر گئی، انتقال کر گئی، تب ان کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ دوسری شادی کس سے ہوئی، تو محمودہ خواجہ بانو سے ہوئی۔ اس کے بعد یہ خواجہ حسن نظامی نظام الدین اولیاء ایک مزار ہے دہلی میں، اسی محلے میں رہتے تھے، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ حلقہ نظام المشائخ مطلب مزار شریف کا جو ہے اس کا جو کارکن ہے اس سب کو سنبھالے، اور وہیں سے وہ ایک رسالہ نکالے تھے جس کا نام تھا رسالہ نظام المشائخ۔ رسالہ نظام المشائخ آپ کے کوشچن میں آ جاتا ہے کہ رسالہ نظام المشائخ کے رائٹر کون ہے، تو خواجہ حسن نظامی ہے۔ حلقہ نظام المشائخ کے رائے کس نے ایجاد کیا، کس نے بنیاد ڈالی، تو خواجہ حسن نظامی نے بنیاد ڈالی تھی حلقہ نظام المشائخ کے۔ سید خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا، تو سید خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام تھا سید عاشق علی تھا۔ ان کے والدہ کا نام کیا تھا، تو ان کے والدہ کا نام تھا سیدہ چہیتی بیگم۔ ٹھیک ہے، ان کی کتاب لگ بھگ وہ 200 سے زیادہ کتابیں لکھے ہیں، لیکن ان کی سب سے مشہور کتاب ہے 1857 کا جو غدر کا واقعات ہے۔ جب مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا تھا اس سمے ہندوستان پر انگریزوں کی پوری طریقے سے مسلط ہو گیا، تو پوری طریقے سے قبضہ ہو گیا، تو اس کے اوپر ایک دل دہلانے والی ایسی کتاب لکھیں، اگر اس کتاب کو پڑھیے گا تو آپ کا دل رو بیٹھے گا کہ کس طریقے سے ہمارا ہندوستان قبضے میں چلا گیا پوری طریقے سے۔ دیکھیے ان کی کتابوں کی تعداد لگ بھگ آپ کو 200 سے زیادہ ہے۔ اب پہلی کتاب ہے ایک نظام بصری۔ نظام بصری کس کے اوپر لکھے ہوئے، تو وہ خواجہ حسن نظامی حضرت نظام الدین اولیاء ایک مزار ہے دہلی میں، انہی کے اوپر نظام بصری لکھے ہوئے۔ ایک دوسری کتاب ہے ان کا سپارہ دل، اور تیسری کے بارے میں تو آپ کو بتا دیے ہیں کہ 1857 کے تعلق ایک ایسی کتاب ہے جس کو اگر آپ پڑھیے گا تو آپ کا دل دہل جائے گا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا ہندوستان کس طریقے سے پوری طریقے سے غلام بنا تھا۔ دیکھیے
سب سے بڑا مین کوشچن یہ ہے کہ خواجہ حسن نظامی اپنے انتقال سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے 50 سال پہلے اپنی قبر کو کھودوا دیے تھے، اور وہ جب وصال ہوئے تھے تو وصیت کیے تھے کہ مجھے اسی قبر میں دفنایا جائے گا۔ خواجہ حسن نظامی کی قبر جو ہے 50 سال پہلے ہی کھودوا دی گئی تھی اور وہ اسی میں مدفون ہوئے۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم لوگ یہ جانیں گے اس کا مین کوشچن کہ آپ کو اس چیپٹر سے کس ٹائپ کا کوشچن پوچھے گا۔ سب سے پہلا کوشچن آپ کو پوچھے گا کہ آگ، ہوا، پانی میں سب سے کمتر، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو لوگ مٹی کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد موتیا، چمبیلی اور مٹی کے تیل میں سب سے کمتر لوگ کسے سمجھتے ہیں؟ تو مٹی کے تیل کو سمجھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو خواجہ حسن نظامی کی پیدائش 1778 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات 31 جولائی 1955 عیسوی کو ہوئی۔ دوسرا، ان کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام سید عاشق علی تھا، والدہ کا نام چہیتی بیگم تھا۔ ان کی شادی پہلے کس سے ہوئی؟ تو ان کی شادی 18 سال کی عمر میں چچا کی لڑکی سے، جس کا نام تھا سیدہ حبیب بانو، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی دوسری شادی کس سے ہوئی؟ تو آپ کو سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے ان کی دوسری شادی ہوئی۔ اس کے بعد یہ کتابوں کی تعداد، ان کی کتابوں کی تعداد لگ بھگ آپ کو 200 سے زیادہ تھی، اور سب سے مشہور کتاب غدر کے واقعات 1857 کا ہے، اور ایک اور مشہور کتاب ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء کے اوپر لکھے تھے، جن کا نام تھا نظام بصری۔ اور آپ کا یہ مضمون، یہ مٹی کا تیل کیا چیز ہے؟ افسانہ ہے یا پھر داستان ہے کہ مضمون ہے؟ تو یاد دیکھیے آپ کو مضمون ہے۔ آج یہ مکمل سمجھ میں آ گیا۔ آپ کو جو کوشچن پوچھے گا VVI وہی چیز آپ کو بتایا ہے، اس لیے اسے غور سے دیکھیں، اور جو بچے، جو بھائی بہن ہمارے اس چینل سے نہیں جڑے ہیں اس کو جڑوا دیں، تاکہ وہ اپنے 10th اور 12th کلاس کی تعلیم اچھی طریقے سے لیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو بھی بچے ابھی تک اس چینل سے نہیں جڑے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کروا دیجئے اور اس سے پڑھوائیے، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس سے نالج ہو۔ یہ تو چیپٹر تھا آپ کو ایکسپلین کا۔ اب نیکسٹ ویڈیو جو آئے گا سیکنڈ چیپٹر کا، جس میں آپ لوگ کو VVI کوشچن، جس میں آپ کو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو رہے گا، جو پریویس ایئر کوشچن پوچھا جائے گا، اور جو آنے کا چانس رہے گا 2024 میں وہ بتایا جائے گا۔ اس لیے اس کو آپ، بورڈ چھوٹا ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ میرے لینگویج کو دیکھیے، آپ میری بات کو سنیے، آپ غور سے سنیے گا تو پوری طریقے سے آپ کو چیپٹر کو ایکسپلین کر دیے ہیں، تاکہ آپ کو اس سے کوئی بھی کوشچن پوچھے تو جائے نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم آپ سے ودا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔